بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں. سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ. اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن. تو یہاں ہے لنسفعا. جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنسفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے. یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط، کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے، سینٹینس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لنسفعن، جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنسفعن. تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. آپ کبھی بھی عربی میں سینٹینس پہ تنوین نہیں ڈالو گے، لیکن یہاں لنسفعن پہ دو زبر ڈلے ہوئے ہوں گے، الف لکھا ہوا. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ بولو غلط. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ بولو غلط. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس پر کئی لوگ سوال اٹھاتے ہیں. قرآن پاک جو مسلمانوں کے لیے اللہ کا آخری اور مکمل پیغام ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں گرامر کی غلطیاں موجود ہیں، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں ہم ان دعووں کی حقیقت کے آئینے میں جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کس طرح ہر چیلنج کا جواب دیتی ہے. کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ قرآن پاک میں گرامر کی غلطیاں ہیں؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن ایک الہامی کتاب ہے جس کی زبان اور اسلوب بے مثال ہیں. کئی صدیوں سے لوگوں نے قرآن کے الفاظ کو چیلنج کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کی فصاحت اور بلاغت کے سامنے سب ناکام رہے. آج کی اس ویڈیو میں ہم ان دعووں کا جواب دیں گے، ان دلائل کو پرکھیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ قرآن کا ہر لفظ درست اور مکمل حکمت سے بھرپور ہے. آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور قرآن کی حقانیت کا پردہ چاک کرتے ہیں. دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کفار مکہ نے قرآن پاک پر کئی اعتراضات کیے تھے جنہیں قرآن نے مختلف مقامات پر جواب دیا اور رد کیا. ان اعتراضات کی چند مثالیں اور ان کے جوابات آپ کو بتاتے ہیں. قرآن کو انسانی تصنیف قرار دینا. کفار کا اعتراض یہ تھا کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تخلیق ہے یا کسی اور انسان نے انہیں سکھایا ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ کسی انسان کا کلام ہے. تو قرآن پاک نے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. یہ قرآن ایسے کلاموں میں سے نہیں ہے جو کوئی اور بنا کر پیش کرے، بلکہ یہ تصدیق ہے اس کی جو پہلے سے موجود ہے اور اس کتاب کی تفصیل ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے. اور ایک اور جگہ پہ اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. کہہ دیجیے اگر انسان اور جن سب مل کر بھی اس قرآن کی طرح کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو وہ اس جیسی کوئی چیز نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی کیوں نہ بن جائیں. معجزات کا مطالبہ. کفار نے مطالبہ کیا کہ اگر قرآن واقعی اللہ کی طرف سے ہے تو اس کے ساتھ کوئی معجزہ کیوں نہیں آیا، جیسے مردے زندہ کرنا یا پہاڑوں کو ہٹا دینا. قرآن نے اس بارے میں کیا جواب دیا؟ قرآن نے واضح کیا کہ معجزات اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں اور رسول کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے. وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. اور انہوں نے کہا ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ نہ نکالیں یا آپ کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نہریں بہا دیں. اور قرآن پاک نے مزید فرمایا کہ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون. کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے؟ اس میں مومن قوم کے لیے رحمت اور نصیحت ہے. قرآن کی زبان اور انداز پر اعتراض. کفار کا ایک اعتراض یہ تھا کہ قرآن کی زبان عربی ہے اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اسے کسی اور زبان میں ہونا چاہیے یا کوئی اور خاص انداز ہونا چاہیے. قرآن پاک نے اس بارے میں کیا جواب دیا؟ قرآن نے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے اس کو عربی زبان میں قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. مزید فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ. اگر ہم اسے عجمی زبان میں قرآن بنا دیتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں کھول کھول کر کیوں بیان نہیں کی گئیں؟ کیا یہ عجمی غیر عربی اور مخاطب عربی؟ قرآن کو کہانیاں قرار دینا. کفار نے کہا کہ قرآن تو محض اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں.
جو پرانی کتابوں سے نقل کی گئی ہیں۔ تو قرآن نے اس بارے میں کیا جواب دیا؟ قرآن پاک نے کہا اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو صرف پرانی کہانیاں ہیں۔ لیکن قرآن پاک نے خود کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے حقائق کی وضاحت کے لیے نازل ہوا ہے اور یہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے والا ہے، نہ کہ محض کہانیاں۔ تو آتے ہیں اصل موضوع کی طرف، قرآن پاک میں گرامر کی غلطیاں۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن پاک پر گرامر کی غلطی کا کوئی اعتراض ریکارڈ پر نہیں ہے۔ عربی زبان و ادب کے ماہرین اور کفار مکہ جو کہ اس زمانے کے بہترین فصیح و بلیغ لوگ تھے، قرآن کی زبان کی فصاحت و بلاغت کو تسلیم کرتے تھے۔ وہ قرآن کے انداز بیان، اسلوب اور عربی کی فصاحت و بلاغت سے حیرت زدہ تھے اور اس بات کو مانتے تھے کہ یہ کلام انسانی تخلیق نہیں ہو سکتا۔ کفار نے اگرچہ قرآن پاک کے بارے میں مختلف اعتراضات کیے، جیسا کہ اسے پہلوں کی کہانیاں قرار دینا یا معجزات کا مطالبہ کرنا، لیکن انہوں نے کبھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ قرآن میں عربی گرامر کی کوئی غلطی موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن عربی زبان کی انتہائی فصیح اور جامع شکل میں نازل ہوا تھا اور اس نے عربوں کے ادبی معیار کو بھی چیلنج کیا تھا۔ قرآن نے خود بھی اس بات کو چیلنج کیا تھا کہ اگر یہ انسانی کلام ہے تو اس جیسی کوئی صورت یا آیت لا کر دیکھیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو اس کی مانت ایک ہی صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے گواہوں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یہ چیلنج آج تک قائم ہے اور کوئی بھی قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت اور گرامر کے معیار کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اس زمانے کے کفار نے قرآن کے پیغام کو جھٹلانے کی کوشش کی مگر اس کی زبان کی خوبصورتی اور گرامر پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔